بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7، جن میں 3 حروف کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ضاد، کاف، قاف۔ آج ہم ان 3 حروف کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی آواز کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے مخارج کے بارے میں، اور ان سے جو لفظ بنتا ہے اس کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان کی مختصر اور مکمل اشکال کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف دیکھیے، سب سے پہلا حرف ہے ضاد۔ سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ ضاد۔ ضاد کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے، یعنی اس کا مخرج کیا ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا، زبان کا کنارہ دائیں یا بائیں داڑھوں سے لگا کر ضاد ادا کیا جاتا ہے۔ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا زبان کا کنارہ جو ہے وہ سامنے والے دانتوں کے ساتھ نہ لگے، بلکہ دائیں یا بائیں داڑھوں کے ساتھ لگا کر ضاد کو ادا کریں۔ تو چلیے میرے ساتھ اس کی مشق کریں۔ زبان کا کنارہ دایاں یا بایاں کسی ایک طرف سے اوپر کی داڑھوں کی طرف لگا کر ہوا کو باہر نکال کر اس کی آواز کو ادا کریں، جیسے ضا، ضا، ضا۔ پیارے بچوں، اس کی آواز کی ادائیگی موٹی ہوتی ہے، یہ کیونکہ موٹا حرف ہے تو آپ نے اس کی ادائیگی بھی موٹی کرنی ہے۔ تو ضاد کی آواز ہے غا، تو اس سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ ضوء۔ ضوء۔ ضوء کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو۔ آپ کو آگے روشنی نظر بھی آ رہی ہے۔ تو نیچے ضاد کی مختصر اور مکمل اشکال لکھی ہوئی ہیں۔ جب سب سے پہلی شکل ضاد کی مکمل شکل ہے، جب ضاد کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو دوسرے نمبر پہ مثال میں نظر آ رہی ہے، جیسے آپ کو ضوء میں بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو تیسرے نمبر پہ ضاد کی شکل ہے، جب ضاد کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور جو سب سے آخری شکل ہے، جب ضاد کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو وہ اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوگی جیسے آپ کو آخری مثال میں نظر آ رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، اگلا حرف دیکھیے۔ اگلا حرف ہے کاف۔ اگلا حرف کیا ہے؟ کاف۔ تو کاف کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے، یعنی اس کا مخرج کیا ہے؟ تو اس کا مخرج بھی بہت آسان سا ہے۔ آپ زبان کی جڑ کا تھوڑا آگے کا حصہ اس کے مقابل کے تالو سے لگا کر کاف ادا کریں گے۔ آئیے اس کے میرے ساتھ اس کی مشق کریں۔ سب سے پہلے زبان کو جڑ کی طرف سے ذرا اوپر کی طرف اٹھا کر تالو کے قریب لے جائیں، اور ہونٹوں کو ذرا کناروں کی طرف سے کھولتے ہوئے کاف کی آواز ادا کریں، جیسے کا، کا، کا۔ تو کاف کی آواز کیا ہے؟ کا۔ کاف سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ کعبۃ۔ کعبۃ۔ کعبۃ کس کو کہتے ہیں؟ کعبہ کو۔ آگے آپ کو خانہ کعبہ کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے۔ نیچے آپ کو کاف کی مکمل اور مختصر اشکال نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی شکل کاف کی مکمل شکل ہے۔ جب کاف کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو کاف کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 2 میں نظر آ رہی ہے، اور آپ کو لفظ کعبہ میں بھی نظر آ رہی ہے۔ اور جب کاف کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 3 میں نظر آ رہی ہے۔ اور جو سب سے آخری مثال میں نظر آ رہی ہے، جب کاف کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا آخری حرف دیکھیں۔ آخری حرف ہے قاف۔ آخری حرف کیا ہے؟ قاف۔ قاف کی آواز ادا کہاں سے ہوتی ہے، یعنی اس کا مخرج کیا ہے؟ تو زبان کی جڑ اس کے مقابل اوپر کے تالو سے لگا کر قاف ادا کیا جاتا ہے۔ چلیے میرے ساتھ اس کی مشق کریں۔ سب سے پہلے زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگائیں، جہاں پر وہ کوا ہوتا ہے، چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لگا کر قاف کو ادا کریں، جیسے قا، قا، قا۔ قاف کی آواز کو موٹا ادا کرنا ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ قاف کی آواز کیا ہے؟ قا۔ قاف سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ قلم۔ قلم کس کو کہتے ہیں؟ قلم کو۔ آگے آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، پین، قلم۔ قاف کے نیچے آپ کو مکمل اور مختصر اشکال نظر آ رہی ہیں۔
سب سے پہلی شکل قاف کی مکمل شکل ہے۔ دوسری شکل قاف کی مختصر اور ابتدائی شکل ہے۔ جب قاف کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو قلم میں بھی نظر آ رہی ہے۔ تیسری شکل قاف کی درمیانی شکل ہے۔ جب قاف کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور آخری شکل ہے جب قاف کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں ایک مرتبہ سبق کی دہرائی کر رہی ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں۔ ضاد ضا، ضوء کاف کا، کعبۃ قاف قا، قلم۔ گھر میں اس کی بار بار دہرائی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔